السلام علیکم دوستو، کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگوں کی لو برڈز ہر وقت بریڈ کر رہی ہوتی ہے اور کچھ بیچارے مہینوں سے بیٹھے ہیں مگر ایک انڈا بھی نہیں آتا۔ آج میں آپ کو وہی راز بتاؤں گا جن سے میری برڈز نے 15 دن کے اندر بریڈنگ شروع کر دی تھی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا بھائی پنچز پیراڈائز سے، اور آج کی ویڈیو میں آپ کو لو برڈز کی بریڈنگ کی 10 ایسی اصلی ٹپس بتانے والا ہوں جو میں نے خود اپنے فارمز میں آزما چکا ہوں۔ اگر آپ کے لو برڈز بریڈ نہیں کر رہے، انڈے خراب ہو رہے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ وہ جلدی بریڈنگ شروع کرے تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھنا، کیونکہ آج جو فارمولہ میں بتانے والا ہوں وہ 100% ورکنگ ہے۔ تو پہلا پوائنٹ ہم بات کرتے ہیں عمر اور میچورٹی کا۔ دوستو، سب سے پہلا پوائنٹ ہے عمر۔ یہ بات یاد رکھیے کہ کوئی بھی لو برڈز 8 مہینے سے پہلے بریڈنگ کے قابل نہیں ہوتا۔ اکثر نئی بریڈر جلدی میں آ جاتی ہے، نر اور مادہ کو اکٹھا کر دیتے ہیں لیکن وہ ابھی بچے ہوتے ہیں۔ نتیجہ کوئی بریڈنگ نہیں۔ آپ کا برڈ جب رنگ میں مکمل پختہ ہو جائے، یعنی رنگ گہرا، پروں میں چمک آئے، تب سمجھے وہ میچور ہو گیا۔ فشر لو برڈز میں خاص طور پر یہ نشان ہوتا ہے کہ جیسے ہی چہرہ مکمل ریڈ ہو جائے وہ بریڈنگ کے لیے تیار ہے۔ اسی طرح بچ پیس لو برڈز میں چہرے پر کلر مکمل ہو جانا ایک مضبوط اشارہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے۔ تو جلدی نہ کرے، برڈز کو وقت دے، پکا برڈ ہی مضبوط بریڈر بنتا ہے۔ دوسری پوائنٹ پر ہم بات کرتے ہیں نر اور مادہ کی پہچان۔ اب آتے ہیں سب سے اہم بات پر، میل اور فیمیل کی پہچان، یعنی سب سے زیادہ لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ اکثر آپ نے غلط جوڑے لگا دی تو نتیجہ صاف ہے، انڈے تو آئیں گے لیکن بچے نہیں نکلیں گے۔ اب سنیں اصلی طریقہ۔ برڈ کو آہستہ سے ہاتھ میں لے، پیٹ کے نیچے دونوں ہڈیوں کو محسوس کرے، اگر وہ جڑی ہوئی ہے تو میل، اگر تھوڑا گیپ ہے تو فیمیل، اور جو فیمیل پہلے انڈے دے چکی ہو اسی میں گیپ زیادہ ہوگا۔ بیٹھنے کا انداز، مادہ ہمیشہ ٹانگیں پھیلا کر بیٹھتی ہے جبکہ نر سیدھا اور تنگ بیٹھتا ہے۔ رویہ، نر ہمیشہ فیمیل کے گرد گھومتا ہے، چہچہاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، وہ فیمیل کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تینوں طریقے آزمائیں، آپ کبھی بھی میل فیمیل میں غلطی نہیں کریں گے۔ تیسری پوائنٹ پر ہم بات کرتے ہیں، اب آپ کے پاس نر اور مادہ دونوں تیار ہے۔ اب بات کرتے ہیں پیئرنگ کی۔ دوستو، جیسے انسانوں میں محبت کی ایک دن نہیں بنتے، ویسے ہی پرندوں میں بھی وقت لگتا ہے۔ ان کو ایک دم اکٹھا مت کرے۔ میرا فارمولہ یہ ہے، نر اور مادہ کو الگ الگ پنجروں میں رکھے تاکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکے، سن سکے لیکن پاس نہ جا سکے۔ پھر 15 سے 20 دن بعد ان دونوں کو ایک ہی پنجرے میں چھوڑ دے۔ 90% چانس ہے کہ وہ آپس میں جوڑے بنا لیں گے۔ اگر وہ لڑ رہے ہو تو گھبرائے نہیں، یہ نارمل ہے۔ یہ ایک طرح کی جان پہچان ہوتی ہے۔ 2 سے 3 دن میں محبت شروع ہو جاتی ہے۔ چوتھا پوائنٹ، پنجرہ۔ اب آتے ہیں پنجروں پر۔ لوگ سمجھتے ہیں بڑا پنجرہ لگاؤ تو برڈ خوش رہے گا، لیکن بریڈنگ کے لیے یہ غلطی ہے۔ لو برڈز کے لیے 1.5 فٹ سے 2 فٹ کا کیج سب سے بہترین ہے۔ زیادہ بڑا کیج دیں گے تو وہ فلائٹ میں لگ جائیں گے اور میٹنگ نہیں کریں گے۔ پنجرہ صاف، ہوادار اور روشن جگہ پر رکھے جہاں صبح کی دھوپ آتی ہو لیکن تیز ہوا یا شور نہ ہو۔ 5واں پوائنٹ، خوراک۔ اب اصل بات خوراک۔ دوستو، اگر کھانا غلط ہے تو بریڈنگ بھول جائیے۔ بریڈنگ سے پہلے اور دوران خوراک میں شامل کریں یہ چیزیں: باجرہ، کنگنی، سورج مکھی کی بیج، جو اور چاول۔ ہفتے میں 3 بار سافٹ فوڈ دے۔ سافٹ فوڈ میں یہ چیزیں دے: ابلی ہوئی چاول، ابلی ہوئی کالے چنے، ابلی ہوئی مونگ کی دال، پالک، میتھی، دھنیا، تھوڑا سا امرود یا سیب۔ اور یاد رکھ کہ کبھی ایگ فوڈ یا بریڈ نہ دے، ٹھیک ہے؟ لو برڈز کے لیے یہ مناسب نہیں، قدرتی چیزیں ہی بہترین ہے۔ چھٹا پوائنٹ، درجہ حرارت۔ اب بات کرتے ہیں موسم کی۔ لو برڈز کے لیے 25 سے 20 سینٹی گریڈ بہتر بریڈنگ کے لیے یہ ٹیمپریچر ہے۔ زیادہ گرمی یا سردی دونوں نقصان دہ ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے موسم میں ستمبر سے اپریل کا وقت بریڈنگ کے لیے بہترین ہے۔ اگر آپ کے پاس کمرے میں برڈ ہے تو وہاں مدھم روشنی رکھے اور زیادہ شور نہ ہو۔ یہ سکون ان کے لیے بریڈنگ کا اشارہ ہوتا ہے۔ 7واں پوائنٹ، اسٹک یا بیٹھنے کی لکڑی۔ اب یہ پوائنٹ چھوٹا ہے مگر اہم۔ بیٹھنے کی اسٹک، ایسی لکڑی لگائے جو سخت اور مضبوط ہو، تھوڑا گرادار حصہ ہو تاکہ پنجے جم سکے۔ اگر اسٹک پھسلنے والے ہوئی تو لو برڈز ٹھیک سے میٹنگ نہیں کر پائیں گے، نتیجے میں انڈے خراب یا ڈیڈ اینڈ شیل کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ 8واں پوائنٹ، پرائیویسی۔
دوستوں لو برڈ شرمیلے ہوتے ہیں، انہیں لوگوں کے سامنے آرام نہیں ملتا۔ ان کے پنجرے کو ایسی جگہ رکھیں جہاں نہ شور ہو نہ لوگ زیادہ آتے جاتے ہو۔ اگر بلی یا کتا آس پاس آتا ہو تو وہ ڈر جاتے ہیں۔ اگر آپ اندر رکھتے ہیں تو صبح کے وقت 20 سے 30 منٹ کے لیے ایک بلب یا ہلکی روشنی ضرور جلائیں، ان کے لیے صبح جیسا ماحول بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ 9واں پوائنٹ، مٹکی یا باکس۔ اب آتے ہیں نیسٹنگ پر، یعنی کہ انڈے دینے کی جگہ۔ لو برڈز کے لیے نیسٹ باکس 10 انچ اونچا اور 8 سے 10 انچ چوڑا یہ بہترین نیسٹ باکس ہے۔ اگر سردی ہے تو لکڑی کا باکس بہتر ہے کیونکہ وہ گرم رہتا ہے۔ اس کے اندر نرم گھاس، ناریل فائبر یا جھاڑو کی تنکیں ڈال دیں۔ یہ چیزیں مادہ کو محسوس کرواتی ہے، وہ خود ہی ان کو ترتیب دے کر گھونسلہ بنا لیں گی۔ 10واں پوائنٹ، صبر اور تسلسل۔ دوستو آخر میں سب سے ضروری چیز صبر۔ یاد رکھ کہ بریڈنگ کوئی ایک دن کا کام نہیں، کبھی کبھی ایک جوڑے کو سیٹل ہونے میں 3 ہفتے تک لگ سکتی ہے۔ اگر پہلی بریڈنگ میں انڈے خراب بھی ہو جائے تو فکر نہ کریں، یہ ان کے لیے ٹریننگ ہوتی ہے۔ دوسری بریڈنگ میں وہ خود بخود بہتر ہو جائیں گے۔ اگر آپ روزانہ پانی صاف رکھیں، خوراک وقت پر دیں اور ماحول پرسکون رکھیں تو آپ کے لو برڈ ضرور کامیاب بریڈ دیں گے آپ کو۔ تو دوستو یہ تھی وہ 10 اصلی بریڈنگ ٹپس جن سے آپ کے لو برڈ صرف 15 دن میں بریڈنگ شروع کر سکتے ہیں۔ ان باتوں کو دل سے یاد رکھیں، وقت، خوراک، سکون اور محبت، یہ چاروں چیزیں اگر موجود ہو تو بریڈنگ خود بخود ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہے تو اگلی ویڈیو میں میں لو برڈز کی بیسٹ سافٹ فوڈ فارمولے کے اوپر ویڈیو بنا سکتا ہوں، تو اگر آپ کہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ تو دوستو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار لازمی دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تو ملتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پرندوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔